الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ایک قانون بنایا ہے کہ چیزوں کی قیمت کا اعتبار ان کی نسبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ چیزوں کی قیمت کا اعتبار ان کی نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جس چیز کی نسبت بڑی چیز سے ہوگی اس کی قیمت بھی بڑی ہوا کرتی ہے، اور جس چیز کی نسبت چھوٹی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے عمومی طور پہ ان کی قیمت بھی تھوڑی ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک موبائل فون ہے، اسی موبائل فون کو پاکستان میں بنایا جائے تو اس کی قیمت دنیا والوں کے نزدیک کچھ اور ہے، اور اسی موبائل فون کو یورپ کے کسی ملک کے اندر بنا دیا جائے تو اس کی قیمت کچھ اور ہے۔ مختلف آئٹمز ہم خریدتے ہیں گھر کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ ایک مائکرو ویو خریدا جائے تو اگر اس مائکرو ویو کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھئی کتنے کا ہے، سامنے والا بیچنے والا بتاتا ہے جی اس کی قیمت 50,000 ہے، 60,000 روپے۔ بندہ کہتا ہے جی اتنا مہنگا؟ تو جواب ملتا ہے جی یہ جاپان سے بن کے آیا ہے، یہ جاپانی ہے، اس وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں دوسرا ساتھ ہی رکھا ہو بھائی یہ کتنے کا ہے، ہو سکتا ہے وہ قیمت لگا دے جی 10,000 روپے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لوکل بنا ہوا ہے۔ تو چیز کی نسبت اگر کسی اونچی چیز کے ساتھ ہے، کسی اعلیٰ کے ساتھ ہے، تو اس کی قیمت بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی یہی قانون ہے کہ ایک عام بندہ ہے جس کی نسبت کسی کے ساتھ نہیں، اس کی قیمت اللہ کے دربار میں کچھ اور ہے۔ ایک بندہ جس کی نسبت اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہو، اس کی قیمت اللہ کے دربار میں کچھ اور ہے۔ اور سادہ سی ایک مثال ہمارے حضرت نے بیان فرمائی کہ جیسے ایک کمپنی کے 2 ٹائلز خریدے جائیں، ایک ہی کمپنی کے ٹائلز ہیں، بنانے والی کمپنی ایک، رنگ دونوں کا ایک، ڈیزائن دونوں کا ایک، سائز دونوں کا ایک۔ اب ان 2 ٹائلز کو لے کے آیا جائے اور ایک ٹائل کو مسجد کے صحن میں لگا دیا جائے اور ایک ٹائل کو اسی مسجد کے باتھ روم میں لگا دیا جائے۔ جو ٹائل مسجد کے صحن کے اندر لگا ہے، ہر بندہ اس پر اپنی پیشانی کو نہ صرف یہ کہ ٹیکتا ہے بلکہ ٹیکتے ہوئے نیت کرتا ہے، امید رکھتا ہے کہ اس پر اتنی نیکیاں ملیں گی۔ جبکہ دوسری طرف دوسرا ٹائل ہے جو اسی کمپنی کا بنا ہوا، سیم سائز، سیم کلر، سیم ڈیزائن، سیم کمپنی، مگر اس کو مسجد کے بیت الخلاء میں لگا دیا تو اس کے اوپر کوئی بندہ اپنا ننگا پاؤں رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، ہمیشہ چپل ڈھونڈتا ہے جانے سے پہلے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس پہلے ٹائل کی نسبت مسجد کے ساتھ تھی، دوسرے ٹائل کی نسبت بیت الخلاء کے ساتھ تھی، تو نسبت کے تبدیل ہونے کی وجہ سے چیز ایک ہی ہے، قیمت کا فرق آ گیا۔ لوگوں کی نظر میں جو اس کی قدر و قیمت ہے اس میں بڑا فرق آ گیا۔ تو اللہ رب العزت کے دربار میں چیزوں کی، انسانوں کی نزدیک دنیا کے اندر جو دستور ہے کہ چیزوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی نسبت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں بھی یہی اصول ہے۔ انسان کی قیمت اس کی نسبت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔
جب بندہ اپنی نسبت اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اپنا تعلق اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے دربار میں اس کی قیمت بھی اونچی لگ جایا کرتی ہے۔ عام بندوں کے مقابلے میں اس کی قیمت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ بتلا دیا کہ تقوی اختیار کرنا ہے کیسے، کونوا مع الصادقین، یہ جو سچے لوگ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لو، ان کے ساتھ جوڑ لو۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند ہے، اور امت کو تعلیم اللہ رب العزت نے بڑے انوکھے انداز میں اس چیز کی دی کہ اس کی تعلیم کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کی جماعت یہ پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں دنیا کی، انبیاء کے بعد اس دنیا میں پاکیزہ ترین ہستیاں صحابہ اکرام کی ہیں، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ صحابہ کی مجالس میں بیٹھا کریں، آپ ان کے ساتھ جڑا کریں، آپ ان کی مجلس میں بیٹھا کریں۔ علماء نے لکھا کہ قرآن کریم کا ایک اصول ہے، قرآن کریم کے اندر سینکڑوں مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کسی کام کا حکم دیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بچنے والی زندگی گزاریں، یا ایھا النبی اتق اللہ، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزاریں، اللہ سے ڈرنے والی زندگی گزاریں۔ نبی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک اصول ہے کہ خطاب النبی لتعلیم الامتی، کہ نبی کو خطاب ہوتا ہے امتیوں کو سکھلانے کے لیے، امتی اس بات کو سیکھ جائے، اس کے لیے نبی کو خطاب ہوتا ہے کہ جب انبیاء کو حکم ہے تو امت خود بخود اس پہ عمل کرے گی، لہٰذا امت کو سکھلانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ میرے صحابہ کے ساتھ بیٹھیں۔ کون لوگ؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نتھی کر لیجئے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ صبح و شام اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، یہ لوگ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ رب العزت کی یاد میں لگے رہتے ہیں، آپ ان کی مجالس میں بیٹھا کریں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ یہ امت کو خطاب ہے، اور خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہے، تعلیم امت کے لیے ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت کے افراد کو کہا جا رہا ہے، ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لو، الذین یدعون ربہم، جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کے جو نیک اولیاء ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، ان کی مجالس میں آنا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ صحبت میں بیٹھنے سے ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت نے اس کا ایک اصول بیان فرمایا، ایک قانون بیان فرمایا کہ بھائی اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو ان کی مجالس میں بیٹھنا ہوگا۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں نعمت تقوی عطا فرما دیں گے۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ تو گناہوں سے بچانے کی محنت یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جائے جو زندہ دل افراد ہیں۔ چونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے کرنے کی وجہ سے اس کا دل بیمار ہوتا ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ برقرار رہتا ہے۔ پھر دوسرا گناہ کیا تو دوسرا نقطہ لگ گیا، تیسرا گناہ کیا تیسرا نقطہ لگ گیا، چوتھا گناہ کیا چوتھا نقطہ لگ گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر توبہ نہ کرے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا کا پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو دل سیاہ ہوا، اللہ نے اس کو قرآن کریم میں مختلف اسٹیجز میں بیان فرمایا کہ دل ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن ہی سیاہ ہو گیا، بلکہ یہ دل کی جو بیماری ہے
اس کی مختلف اسٹیجز اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ ہاں جب تم گناہوں بری زندگی گزارو گے تو تمہارا دل بیمار ہو جائے گا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دل بیمار ہوتا ہے، قرآن کریم بیان کر رہا ہے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، جن کے دل میں بیماری موجود ہے، وہ کسی عورت کی آواز کو سنیں گے تو آواز کو سن کے ان کے دل کے اندر لالچ پیدا ہوگی. تو قرآن کریم نے یہ بات بتلا دی کہ انسان کا دل بیمار ہوتا ہے. اب اس بیمار دل کے بارے میں بات فرما دی کہ جو دل بیمار ہو رہا ہے مختلف اسٹیجز اس کی آتی ہیں. پہلی اسٹیج یہ ہے کہ بیمار ہو گیا، محنت کی جائے اس پر تو صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر محنت نہ کی جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس دل کے اوپر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن کریم اس کو بھی بیان کرتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کے بسبب، ان کے گناہوں کے بسبب ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے. اور پھر اس پر بھی اگر انسان بس نہ کرے تو پھر اگلی سٹیج آ جاتی ہے کہ جب دل کا زنگ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دل کے زنگ کے زیادتی کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ رب العزت ایسے دل کے اوپر مہر لگا دیا کرتے ہیں، دل مردہ ہو جاتا ہے. مشہور واقعہ ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک نوجوان نے آ کے کہا کہ حضرت آپ نصیحت کی بات کرتے ہیں، آپ واعظ کرتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، مگر ہمارے دلوں کے اوپر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. آپ کے قرآن کریم کے درس کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے ہمارے دل سو گئے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر قرآن تیرے دل پر اثر نہیں کر رہا تو دل سویا ہوا نہیں ہے، دل مویا ہوا ہے، دل مر چکا ہے. یہ تو مردہ دل کی علامت ہے کہ اس پر قرآن کریم کی نصیحت کا اثر بھی نہ ہو. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا بڑا مشہور کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. کہ امت کے جتنے امراض آج موجود ہیں ان امراض کا حل یہ ہے، ان امراض کی جڑ یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے، اور دل مردہ ہونے کے لیے نہیں آیا. لہٰذا علامہ اقبال رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس مردہ دل کو زندہ کرنے کی محنت کر. مشائخ کے ہاں اس مردہ دل کو زندہ کرنے کی محنت کی جاتی ہے، اس دل کے اوپر محنت کی جاتی ہے، دل کے بگاڑ کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس کا بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنا، ذکر سکھایا جاتا ہے، ذکر کرنے کا کہا جاتا ہے کہ ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرنے کی برکت سے دلوں کے اوپر جو لگا ہوا زنگ ہے آہستہ آہستہ کر کے اترنا شروع ہو جاتا ہے. دلیل حدیث مبارکہ میں موجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کی ایک پالش موجود ہے اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے. ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. ایک وہ بندہ جو اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، دن میں کوئی وقت نکالتا ہے اور وقت نکال کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اور ایک وہ بندہ جو یہ بات کہتا ہے جی مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ملتی، ٹائم ہی نہیں مل پاتا یاد کرنے کا. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ بندہ جو اللہ کو مستقل روزانہ کی بنیاد پہ یاد کرتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایک زندہ اور مردہ کی سی ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، جو اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتا حقیقتاً اس کی مثال مردہ کی سی ہے. لہٰذا یہ اللہ کی یاد کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، یہ ڈیمانڈ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کہ میرے بندے مجھے یاد کریں.
اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کی یاد کو اپنے دلوں کے اندر جماؤ. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کو یاد کرو. تو اللہ رب العزت کی یاد کا حکم ہے، اور یہ یاد میں بیٹھنا پڑے گا، اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، یاد کیے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا یہ تو مردہ کی سی مثال ہے. مردہ آدمی جو ہے، جو قبرستان میں جس کی میت پڑی ہے، وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکتا چاہنے کے باوجود. تو اگر تم بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہے تو تم میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں رہا. زندہ دل انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت کی یاد میں بیٹھتا ہے اور جم کر بیٹھتا ہے. ہاں، اگر اللہ کی یاد کی توفیق نہیں مل رہی چاہنے کے باوجود، تو پھر تو یہ بہت بڑی کوئی ڈرنے کی بات ہے. اس لیے کہ اگر انسان چاہ بھی رہا ہے کہ میں اللہ کی یاد میں بیٹھوں اور پھر بھی نہیں بیٹھ پا رہا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی گڑبڑ موجود ہے جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی یاد سے انسان کو دور کر دیا گیا ہے. کہ ہر بندہ نہیں بیٹھ سکتا اس یاد میں. اور اگر اللہ رب العزت کی یاد کی توفیق چاہنے کے باوجود نہیں مل رہی تو زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی ایسی کر رہا ہے بندہ کہ جس غلطی کی بنیاد کے اوپر اس کے دل کو اللہ کی یاد سے پھیر دیا گیا ہے. یہی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے میری مدد فرما دیجئے اپنی یاد کو کرنے کے اندر، اپنا ذکر کرنے میں میری مدد فرما دیجئے. اے اللہ میری اعانت فرما دیجئے، میری مدد فرما دیجئے تاکہ میں آپ کو یاد کر سکوں. تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ سے مانگنی پڑتی ہے توفیق. اور اگر اس کے باوجود کوتاہی ہو رہی ہے تو معنی اس بات کا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی زندگی میں گڑبڑ موجود ہے. تو بہرحال اس مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے مشائخ کی صحبت میں آیا جاتا ہے، اور جب صحبت میں آیا جاتا ہے تو آنے کی برکت سے آنے کے بعد ایک کام کرنے کا یہ کہ انسان اللہ رب العزت کو یاد کرے، اور دوسرا کرنے کا کام یہ کہ انسان ان کی مجالس میں صحبت میں بیٹھے. صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے پر رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہیں. وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے انسانوں کو جو کچھ روحانی اعتبار سے فیض عطا فرمایا وہ سب کا سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل عطا فرمایا. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے. تو امت میں جس کسی کو جو کچھ روحانی نعمتیں ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ملی. لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے ان تمام روحانی فیض کو اخذ کیا اور روحانی فیض کو جذب کیا. صحابہ سے تابعین نے جذب کیا، تابعین سے تبع تابعین نے جذب کیا، اور یہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے امت کے اندر 1400 سال سے. اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نظام بنایا کہ آج بھی اگر کوئی شخص اخلاص نیت کے ساتھ مشائخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ فیض جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک سے جاری ہوا اور ہو رہا ہے مستقل، وہ قلب مبارک سے نکلا ہوا فیض ان تمام سلسلے کے مشائخ سے ہوتے ہوئے اس بندے کے قلب کے اندر داخل ہوتا ہے. اور جب وہ فیض داخل ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سورج کی کرنیں ہوا کرتی ہیں، سورج کی شعاعیں ہوا کرتی ہیں، اور سورج کی شعاؤں کا کام کیا ہے؟ نجاست کو، گندگی کو جلا دیا کرتی ہے. ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے. لہٰذا کچھ عرصہ بندہ صحبت کے اندر بیٹھتا ہے، شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ بیٹھے، صدق نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ بیٹھے. آج ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہم مشائخ کی صحبت میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو ہماری نیت کا قبلہ ہی درست نہیں ہوتا. اکثر لوگ مشائخ کے پاس، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی میرا فلاں مسئلہ ہے، اس کی دعا کرا لوں، فلاں مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے، فلاں مسئلہ ہے اس کی دعا کرا لوں. اور آپ یہ مشاہدہ کریں گے اللہ والے جتنے موجود ہیں دنیا میں، آپ کسی کے پاس جا کے تھوڑی دیر بیٹھیں اور جو آنے والا ہے مشاہدہ کرتے جائیں. ہر بندہ جو آتا ہے تقریباً 80-85%
وہ آتا ہے تو آنے کے بعد اس کے مسئلے یہ ہوتے ہیں، حضرت دعا کر دیں میرے بیٹے کا کاروبار چل جائے، میرے گھر کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے، میری بیماریاں یہ ٹھیک ہو جائیں، فلاں مسئلہ یہ حل ہو جائے۔ وہ مسائل کو ذکر کرنے اور دعا کرانے کے لیے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اگر صرف دعا کرانی ہے مشائخ سے دعا کرائی جا سکتی ہے، غلط بات نہیں ہے، کروانی بھی چاہیے، لیکن مشائخ کے پاس آنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اگر تم نے دعا کروانی ہی ہے تو دعا کروانے کے لیے والدین سے بڑی ذات دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العزت ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا ان کی امت کے حق میں قبول ہوا کرتی تھی۔ تو اگر دعائیں ہی کرانی ہیں تو ایک نعمت اللہ نے گھر پہ ہر بندے کو دے رکھی ہے، ان سے دعائیں کراؤ، والدین سے دعائیں کراؤ۔ مشائخ کے پاس دعائیں کرانے کے لیے نہیں آیا جاتا۔ ایک اللہ والے عارف باللہ، شاعر بھی ہیں، حضرت خالد طائب صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر کہا، فرماتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ حاضر ہوں دعا کے واسطے، با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے۔ یہ نہیں کہتے کہ حاضر ہوں دعا کے واسطے، با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے۔ جس کو دیکھو آ رہا ہے دعا کے واسطے، کم ہیں جو آتے ہیں لا دوا کے واسطے۔ کم لوگ ہیں دنیا کے اندر جو مشائخ کے پاس اس دل کی دوا لینے کے لیے آتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ مشائخ کے پاس جب آئے بندہ صدق نیت کے ساتھ آئے، سچی نیت لے کے آئے، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے حاصل کرنے آیا ہوں۔ تو اگر اخلاص نیت کے ساتھ بیٹھے گا، اخلاص نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ بیٹھے گا تو اللہ رب العزت اس کے دل کی دنیا کو کچھ عرصے کے اندر آباد فرما دیا کرتے ہیں۔ تجربہ شاہد ہے اس پر۔ بلکہ یہاں تک بات ہے، ہمارے بڑوں نے تو یہ بھی بیان فرمایا، ہمارے حضرت نے ایک واقعہ لکھا اور بڑوں کے کسی کتاب سے اس کو نقل کیا کہ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ اگر آنے والا سچی نیت کے ساتھ آیا اور وہ کسی غلط جگہ پر پہنچ گیا، چونکہ اس کی نیت درست تھی، اللہ رب العزت اس کو اس کا حصے کا فیض پھر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے اولاد میں کوئی تھا، وہ ان کی جگہ پہ بیٹھ گئے، گدہ جس کو کہتے ہیں گدی نشین بن گئے۔ اب ان کی جگہ پہ بیٹھ گئے، چونکہ اولاد نے اپنے والد سے اس ذکر و سلوک کو سیکھا نہ تھا، بس ویسے ہی کام چلانا شروع کر دیا، جو آتا بیعت کر لیتے، حالانکہ بیعت کی الف بے سے بھی واقف نہ تھے، ذکر و سلوک کس کو کہتے ہیں، کس طریقے سے اس کی ترتیب چلتی ہے، وہ تمام کی تمام باتوں سے ناآشنا بندہ تھا۔ مگر ایک بندہ جو صدق نیت کے ساتھ آیا تھا وہ بھی آ کر بیعت ہو گیا اور اپنی نیت کے اخلاص کے ساتھ وہاں پر بیٹھنے لگا، دل کے اندر نیت صاف تھی، اللہ کو پانے کی نیت تھی۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ کی خدمت میں آیا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ بھئی کیا دیکھا خواب؟ حضرت میں نے دیکھا کہ میری 5 انگلیاں گند کے اندر ہیں، گوبر کے اندر ہیں، اور آپ کی 5 انگلیاں شہد کے اندر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، جس کا جیسا دل اس کو ویسی بات نظر آتی ہے، تمہارے دل کے اندر گوبر گند بھری ہے، لہٰذا تمہارے ہاتھ گوبر کے اندر ہیں، میرا دل کی چونکہ میں تمہارا شیخ ہوں لہٰذا میری مثال شہد کی سی ہے، لہٰذا میرے ہاتھ شہد کے اندر ہیں۔ اس نے کہا حضرت خواب پورا نہیں ہوا، پورا تو سن لیجئے۔ میں نے یہ دیکھا کہ میری جو گند اور گوبر کی انگلیاں وہ آپ کے منہ میں، اور آپ کی جو شہد کی انگلیاں ہیں وہ میرے منہ میں۔ اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ رب العزت کسی وقت پر بندے کی دل کی دنیا کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اس نے اپنا سارا راز کھول دیا کہ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں اس خواب کے ذریعے سے، تجھے بھی اور مجھے بھی،
اور وہ یہ ہے کہ میں تو کوئی حقیقتاً میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے تو یہ کام سیکھا نہیں ہے، اس وجہ سے میرے پاس تو گوبر کے سوا کچھ نہیں مل رہا، لیکن چونکہ تیری نیت صدق دل کے ساتھ آیا تھا، تو اللہ کو پانے کے لیے آیا تھا، تیری نیت کے اندر اخلاص تھا، اللہ تجھے تیرا حصہ پھر بھی عطا فرما رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ اسی طرح سے لکھا ہے کہ ایک اللہ والوں کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد انہی کی اولاد میں کوئی شخص ان کی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ اب ایک شخص تھا، وہ ان کے پاس آیا، صدق نیت کے ساتھ آیا، ذکر و مراقبہ کرنا اس نے شروع کیا، اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، وقت گزرتا گیا، اللہ رب العزت نے اس مرید صاحب کو کشف کی نعمت سے مالا مال فرمایا، چنانچہ وہ جب کبھی مراقبے میں بیٹھتے تو ان کو اولیاء کے مقامات نظر آتے کہ فلاں ولی اس مقام پر ہے، فلاں ولی اس مقام پہ، فلاں ولی اس مقام پہ۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ جی میں مراقبہ کرتا ہوں اس نیت سے کہ دیکھوں ہمارے شیخ کس مقام کے اوپر ہے۔ اب جب مراقبہ میں بیٹھا تو اس کو کہیں کوئی مقام نظر ہی نہیں آتا کوئی۔ جب اٹھا تو اس نے سوچا کہ جی میرے شیخ اتنے اونچے مقام کے اوپر ہیں کہ ان کا مقام مجھ جیسا انسان دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر حضرت کے پاس آ گیا اور اس بندے کو آ کے کہنے لگا کہ جی حضرت میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے کوشش کی تھی لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ واقعی آپ کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ مجھ جیسا انسان تو آپ کا مقام دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس بندے کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے، اس کے دل پر بھی چوٹ لگی، کہنے لگا بھائی حقیقت یہ ہے میرا کوئی مقام نہیں جو تجھے نظر آ سکے، تو یہ سمجھ رہا ہے تیرا حسن ظن میرے ساتھ یہ ہے کہ میرا اتنا اونچا کوئی مقام ہے، حقیقت یہ ہے کہ نہ تو میں کوئی شیخ ہوں، نہ میرے پاس کہیں سے کوئی اجازت و خلافت ہے، نہ مجھے ذکر و سلوک کی الف بے پتہ ہے، میں تو بس ویسے ہی ایک فراڈی بن کے یہاں بیٹھا تھا۔ آج تیرے اس عمل کی وجہ سے، تیرے صدقے نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے قلب کو تو جاری کر دیا، میں وہیں کا وہیں بیٹھا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ اگر بندہ بیٹھے تو اللہ رب العزت اس کے حصے کا فیض اس کو مشائخ کے قلب سے پہنچاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ نیت درست ہو، نیت کی درستگی کے ساتھ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے بندہ بیٹھے، اللہ رب العزت اس بندے کو فیض ضرور عطا فرماتے ہیں، اور یہ فیض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک سے ہوتا ہوا، مشائخ کے قلوب سے ہوتا ہوا اس بندے کے سینے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اب اسی کے اندر ہمارے مشائخ نے ایک بات کہی، جو بات اصل آج سمجھانا مقصود تھی، تو ساری بات تمہیدی تھی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ایک سلسلہ شروع کیا جس کو ختمہ خواجگان کہا جاتا ہے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں ہر ہفتے، دل میں ذہن میں یہ بات آئی، دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے مختصراً کہ یہ کیا ہے۔ ہمارے مشائخ میں سے جو ہمارے سلسلے کے مشائخ ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ہمارے حضرت تک یہ سلسلہ کا پورا نسب موجود ہے۔ اس سلسلے کے جتنے افراد ہیں ان تمام مشائخ کو قرآن کریم کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ ایک خاص مناسبت حاصل ہے۔ یہ جو مناسبت حاصل ہے، اس مناسبت کے اندر ہر شیخ نے، ہر اللہ والے نے، یا ان کے بعد ان کے متعلقین اور مریدین نے ان کے مزاج کے مطابق، ان کی اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی نہ کوئی ورد ان کے لیے مختص کر لیا، اور کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم اس کو پڑھیں گے اور اپنے شیخ کو ایصال ثواب کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں فیض عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ہر بندے کا، ہر مشائخ میں سے ہر شخصیت سے متعلق کوئی نہ کوئی ایک وظیفہ ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ، چونکہ ان کے نام کے اندر لفظ فضل آتا ہے، اسی سے ان کے بعد مریدین نے، متعلقین نے ان کے لیے ایک وظیفہ چنا کہ ہم اس کو پڑھ کر اپنے شیخ کو ایصال ثواب کریں گے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ بعض مشائخ نے خود اپنے لیے انتخاب کیا، بعض کے متعلقین اور مریدین نے ان کے لیے انتخاب کیا۔
تو یہ ختم خواجگان کہلاتا ہے۔ یہ تمام مشائخ کا اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اوراد و وظائف میں سے ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، یہ اصول یہ ہے کہ ہمارے اس سلسلے کے اندر جب ان اوراد و وظائف کو پڑھا جاتا ہے تو ان اوراد و وظائف کو پڑھنے کی برکت سے جب انسان کسی فلاں شیخ، کسی شیخ طریقت کی متعلقین، کسی شیخ طریقت کی منتخب کردہ وظیفے کو پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے اس شیخ، اور اس کو پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے، اس ایصال ثواب کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ان شخصیت کی، ان شیخ کے قلب سے فیض کو اس بندے کے قلب کے اندر منتقل فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم یہ ختم خواجگان پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے سلسلے کے جو بڑے بڑے مشائخ ہیں، ہم ان میں سے اکثر کے جو ختمات ہیں ان ختمات کو ہم پڑھتے ہیں، اور جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے وہ فیض جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک سے جاری ہوا، اس کو اپنی جانب اور زیادہ متوجہ کرنے کا موقع مل جایا کرتا ہے۔ اور پھر ہمارے بڑوں کے تجربے سے بات ثابت ہے کہ اس ختم خواجگان کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے بڑوں نے، مشائخ نے ترتیب رکھ دی کہ جی ہفتے میں ایک دن کچھ سالکین، کچھ سلسلے کے جو ساتھی ہیں وہ جمع ہو جایا کریں، اور جمع ہونے کے بعد ان کلمات کو پڑھا کریں۔ کلمات کو پڑھنے کی برکت سے ایک بات تو یہ ہے کہ ان مشائخ کا فیض انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس موقع پہ جو دعائیں مانگی جائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اپنی انسان جتنی حاجات ہیں، آخرت کے اعتبار سے حاجات ہوں، دنیا کے اعتبار سے حاجات ہوں، ان کو اللہ رب العزت سے مانگے۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور ان مجالس کی اہمیت کو بھی اس کے ذریعے سے سمجھنا چاہیے کہ مجلس ذکر منعقد کرنے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے بڑوں کا فیض انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے مشائخ کا اسی طریقے سے فیض نصیب فرمائے، ان کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نسبت بڑی کام کی چیز ہے۔ آخرت کے اعتبار سے تو انسان کے مسائل اس کے ذریعے سے حل ہوتے ہی ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، ایک واقعہ سنا کے بات کو مکمل کروں گا۔ ہمارے عزت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ میں اپنے گھر کے اندر میں بیٹھا تھا، اور گھر میں جب بیٹھا ہوا تھا تو اچانک گھر کے دروازے پر پولیس کی گاڑی آئی، اور پولیس والے کچھ اترے تو ہم پریشان ہوئے کہ بھئی یہ یہاں کیوں آئے۔ پھر انہوں نے پیچھے دروازہ کھولا تو ایک قیدی کو انہوں نے اس میں سے اتارا، اور اس کے ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں لگی ہیں۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے اس کو دیکھا، اور دیکھا تو وہ تو ایک بہت ہی اچھا ایک نوجوان تھا جس کو ہم پہلے سے جانتے تھے، اور اس کی شرافت کی دلیل پورا کا پورا محلہ تھا، سب جانتے تھے کہ یہ شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے۔ اچانک اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھ کر ہم بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ وہ اندر آیا، آ کے بیٹھا اور آ کے بتانے لگا کہ حضرت میرے اوپر یہ مقدمہ ہو گیا ہے، اور میں آپ کو اپنی سٹوری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ بھئی کیا سٹوری ہے؟ حضرت میرا جو بھائی ہے اس کی شادی ہوئی، شادی کے کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ لڑائی ہوئی تو بیوی اپنے میکے چلی گئی غصے میں کہ میں تو یہاں پہ نہیں رہ سکتی۔ چند دن گزرے تو میں نے بھائی کو سمجھایا اور اس کو کہا کہ دیکھو شریف خاندانوں کے اندر اس طریقے سے طلاقیں نہیں ہوا کرتی، غلطی تمہاری ہو یا تمہاری بیوی کی ہو، جاؤ اور جا کے اس کو مناؤ اور منا کے گھر پہ لے آؤ۔ میں نے اس کو کچھ بات سمجھائی، اس کو بھی سمجھ میں آئی بات۔ بہرحال میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، چونکہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر پہ چلتا ہوں، اور وہاں پر جا کر میں اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر تم بھی اس بات کی نیت رکھو کہ ہم نے معاملے کو سلجھانا ہے، بڑھانا نہیں ہے، لہٰذا بس معاملے کو رفع دفع کرنا ہے۔ اس نے بھی بات کہی کہ جی ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہم دونوں وہاں پہ چلے گئے۔ اب وہاں پہ جا کے
میں نے اپنی بھابھی سے بات کی، اس کو سمجھایا کہ بھائی اچھے خاندانوں میں اس طریقے سے طلاقیں نہیں ہوتی، عورتیں گھروں میں جا کے نہیں بیٹھتی، جس کی بھی غلطی تھی، آپ کی تھی یا ان کی یا میرے بھائی کی تھی، جس کسی کی بھی تھی، اس غلطیوں کو چھوڑیں، ماضی کو بھلائیں اور آگے کی بات کریں، اور اب ہم جو ہے وہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ نے نہ نہیں کرنا، اپنا بیگ تیار کریں اور ہم آپ کو لے کے جائیں گے۔ کہتے ہیں معاملات کافی حد تک سلجھ گئے تھے اور ہم جانے کی تیاری کر رہے تھے، اتنے میں میری بھابھی کا جو بھائی تھا وہ بھی وہاں پہ آ گیا، اور وہ کچھ زیادہ غصے میں تھا، جوان خون تھا۔ اس نے آتے کے ساتھ ہی بھائی کے سامنے کوئی بات کر دی۔ جب وہ بات کی تو بھائی کو بھی آگ لگ گئی، اس نے بھی غصے میں آ کے کھڑے ہو کے بات کر دی۔ اب جب اس نے غصے میں آ کے بات کری تو اس بات کے کرنے سے اس بھائی نے اچانک سے پسٹل لوڈ کی، اس کی پاس موجود تھی، اور اس نے غصے میں آ کر ایک فائر کر دیا، گولی چلا دی۔ جو گولی چلائی تو وہ میرے بھائی کے سیدھا دل پر لگی، اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی۔ اب میں بھائی کو پکڑ رہا ہوں اور اس کو دیکھ رہا ہوں اس کو کہ کہیں اس کو کوئی بچنے کے چانسز ہیں، کسی طریقے سے بچ جائے، اسی ساری چیزوں کے اندر میں لگا ہوا تھا۔ اور اسی اثنا میں مجھ سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ میں نے پستول بھی پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا، اور جب سائڈ پہ کیا تو اس پہ میری انگلیوں کے نشانات آ گئے۔ اب جب میرے بھائی کی جو بیوی تھی، اس نے فی الفور ایک اسمارٹنس یہ دکھائی کہ اس نے فوراً سوچا کہ جی میرا شوہر تو چلا گیا دنیا سے، ایک نقصان تو ہو گیا، اور اب اگر یہاں پہ پولیس آئے گی تو مقدمہ بنے گا میرے بھائی پہ، تو شوہر کو بھی میں لوز کر چکی ہوں، بھائی بھی لوز ہو جائے گا، بھائی بھی میرا، اس کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نے خود ہی پولیس کو فون کر دیا، اور پولیس کے آتے سارا الزام میرے سر پہ لگا دیا کہ جی آپ چیک کر لیں، اس پر اس کے نشانات بھی موجود ہیں، یہ خود یہاں موجود ہے، لاش بھی یہاں موجود ہے، اس کے کپڑوں پہ خون بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جی اس نے ایسا مقدمہ بنایا، وکیل بھی کر دیا، اور ایسا مقدمہ میرے خلاف ہو گیا کہ میں اس کو جتنا زیادہ حضرت جھٹلانا چاہ رہا ہوں میں اس کو نہیں جھٹلا سکتا، کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، ان کے پاس پکے ٹھوس ثبوت موجود ہیں، ان کا وکیل بھی بڑا تگڑا ہے۔ اور اب میرے لیے جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا کہ فلاں دن مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ جج نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہے تو بتائیں، تو میں نے اس پہ کہا کہ جی ہمارے شہر کے یہ بزرگ ہیں، میں ان کے پاس مرنے سے پہلے جانا چاہتا ہوں، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، چند دن کا مہمان ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بھئی ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک کام بتاتا ہوں، آپ اس کو کرنے کا ارادہ کریں اور اس کو کریں جتنے بھی دن آپ کے پاس ہیں۔ بھئی کیا؟ ایک کام تو یہ کہ آپ بیعت ہو جائیں، وہ بیعت کے کلمات اس نے پڑھ لیے، بیعت ہو گیا۔ اب بیعت ہونے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بھئی اب آپ نے روزانہ ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے جو سلسلے کے مشائخ ہیں، جو شجرہ ہے ہمارا پورا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس عاجز تک یعنی حضرت تک، تو یہ جو سلسلے کے جتنے افراد ہیں ان کا جو شجرہ ہے یعنی افراد کے نام ہیں، ان تمام لوگوں کے نام روزانہ لے کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ان تمام لوگوں کے ناموں کا وسیلہ اور واسطہ دے کر آپ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان تمام لوگوں سے میری نسبت ہے، یہ 40 آپ کے بڑے بڑے اولیاء ہیں، آپ کے دوست ہیں، اور ان کے اندر ان سے نسبت میری جڑ گئی ہے، 41واں نمبر میرا آ گیا ہے اے اللہ، لہٰذا ان سے میری جو نسبت جڑ گئی ہے میں اس نسبت کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میری اس پریشانی کو دور فرما۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ بات کہی، وہ وہاں سے چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تھے کہ اس کے بعد میں اپنے اسی جگہ پہ بیٹھک میں بیٹھا تھا، اور وہی شخص آیا اور اس کے پاس 2 بڑے بڑے مٹھائی کے ٹوکرے تھے، وہ لے کے آیا، حضرت میری رہائی ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ بھائی مبارک ہو آپ کو، آپ کی رہائی ہو گئی، لیکن ہوئی کیسے؟ کہتے ہیں حضرت یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیسے ہوئی۔ بھائی کیا ہوا؟ حضرت میری پھانسی سے پہلے ایک آخری چیز رہ گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس چیز کا ایک ٹیسٹ ہونا باقی تھا کہ جو گولی اس مقتول کو لگی ہے کیا وہ اسی پستول سے نکلی ہے جس پستول پہ میری انگلیوں کے نشانات ہیں؟ ٹیکنیکلی تو نکلی اسی سے تھی، لیکن حضرت ہوا یہ کہ جس بندے نے اس کا سیمپل لے کر اس کی ٹیسٹنگ کرنی تھی، اس نے اس گولی کے سائز کو ناپا،
سینٹی میٹر کے اندر، اور لکھتے ہوئے اس نے اس کا سائز تو لکھا سینٹی میٹر میں، لیکن اس کے آگے سینٹی میٹر کی جگہ اس نے ملی میٹر لکھ دیا۔ اب جب جج کے سامنے بات پہنچی تو اس نے کہا جی اس بندے کی مقتول کا جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس کے اندر جو گولی نکلی ہے وہ تو اتنے ملی میٹر کی ہے، جبکہ یہاں پر جو گولی نظر آ رہی ہے جو پستول کی ہے وہ تو اس کا سائز تو کچھ اور ہے، وہ تو اتنے سینٹی میٹر بنتا ہے، تو یہ دونوں تو آپس میں میچ نہیں ہو رہے، تو اس قتل کے کیس کے اندر شبہ آ گیا، اس شبے کی وجہ سے مجھے رہا کر دیا گیا اور میں اس مقدمے سے بری ہو گیا۔ اور حضرت واقعی حقیقت یہ ہے کہ کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی تھی، اتنا ٹھوس مقدمہ میرے اوپر کیا گیا تھا، اتنا پکے ثبوت موجود تھے۔ واقعی یہ مشائخ کی نسبت ہے کہ جس نسبت کی برکت سے اللہ نے مجھے اس مصیبت سے آزاد فرما دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ان مشائخ کی نسبت کی وجہ سے انسان کی دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو آخرت کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اس نسبت کی قدر کو پہچانے، اس نسبت کی قدر کو پہچانتے ہوئے اللہ والوں کی صحبت کے اندر آئے، مجالس ذکر کی پابندی کرے اور ذکر کے اندر بیٹھنے کے لیے کچھ وقت نکالے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے انسان کی دل کی دنیا کو آباد فرما دیتے ہیں، دنیا اور آخرت کے مسائل کو اللہ رب العزت حل فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے،
انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی دار الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے گناہ گار سیاہ کار بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما۔ میرے مالک، ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس نسبت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم اسی نسبت کے ساتھ اپنے بڑوں کی جینا چاہتے ہیں، اسی نسبت کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں، اور اسی نسبت کے ساتھ کل قیامت کے دن آپ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اے کریم آقا، ہماری اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے، اس نسبت کی حفاظت فرما دیجئے، اپنے بڑوں کے ساتھ نتھی ہونے کی توفیق ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اللہ، اپنے بڑوں کی نسبت کی برکت سے اللہ ہمارے ان مردہ دلوں کو زندہ فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد فرما دیجئے، ہم پر اپنی رحمت کی ایک نگاہ فرما دیجئے۔ اللہ، آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگیوں کا سوال ہے۔ میرے مالک، مہربانی فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما دیجئے، ہمیں طاعات کی عزت و بری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، اللہ ہمیں
توبہ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرما، نمازوں کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدوں کا سرور نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہمارے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما۔ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی اللہ بار بار قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بھی اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کر دفع دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔